السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواہ البخاری. بخاری شریف کی ابھی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اذا هو برجل قائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہے. آپ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص کھڑے تھے. ادب کیا ہے؟ جب کہیں دینی بات ہو، دینی مجلس ہو، خطبہ ہو رہا ہو، لوگوں کو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، کھڑے نہیں رہنا چاہیے. اور صحابہ اکرام بیٹھے رہتے تھے، کھڑے نہیں رہتے تھے. لیکن ایک شخص کھڑے تھے. کیوں کھڑے تھے؟ فسأل عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ سب لوگ بیٹھے ہیں، یہ کھڑے کیوں ہیں؟ ان کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فقالوا ابو اسرائیل نذر ان یقوم ولا یقعد. یہ ابو اسرائیل ہیں، یعنی ان کا نام، یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نذر مان رکھی ہے کہ ان یقوم ولا یقعد، یہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں. انہوں نے نذر کیا مانی ہے؟ انہوں نے منت مان لی ہے، نذر مان لی ہے، کھڑے رہنا، بیٹھنا نہیں ہے. بتائیے انسانی فطرت کی کتنا خلاف ہے کہ آدمی کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، آدمی کو نیند لگتی ہے، آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بیٹھنا پڑے گا. کوئی نذر مان لے کہ نہیں میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، غلط ہے. یہ نذر معصیت کی نذر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جو نذر مان رکھی تھی کہ بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے، اور مزید ان کی نذر یہ تھی ولا یستظل ولا یتکلم ویصوم، کہ جیسے یہ بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے ہمیشہ، ولا یستظل، اور سایہ بھی نہیں حاصل کریں گے، سائے میں نہیں بیٹھیں گے. کہاں کھڑے ہوں گے، کہاں رہیں گے؟ سائے کے علاوہ، دھوپ میں. ولا یتکلم، ایک نذر یہ بھی مان رکھی ہے کہ بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے. ویصوم، اور ایک نذر بھی مان رکھی ہے، روزہ رکھیں گے. یعنی آدمی اپنے اوپر مشقت کا پہاڑ ڈھو رہا ہے، نہ بات کرے گا، نہ کھائے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سایہ حاصل کرے گا، بس کھڑا رہے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ معاملہ پیش آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیتکلم، ان کو سمجھاؤ، ان کو حکم دو کہ وہ بات کریں. یعنی جو انہوں نے نذر مان رکھی ہے، بات نہیں کریں گے، غلط ہے یہ نذر. ولیتکلم، انہیں سمجھاؤ، بات کرو، چھوڑو نذر چھوڑ دو، منت جو مان رکھے ہو چھوڑو اس کو. فلیتکلم، بات کرو. ولیستظل، سایہ حاصل کرو، سائے میں بیٹھو، دھوپ میں مت کھڑے رہو. سایہ ضرورت ہے انسان کی. آدمی دھوپ میں کھڑے رہتے ہوئے پسینے میں سرابور ہو جائے گا، تھک جائے گا، پریشان ہو جائے گا، جسم میں پسینہ داخل ہو جائے گا اور مزید کپڑا تر ہو جائے گا. چاہیے کہ وہ سایہ حاصل کرے. وَلْيَقْعُدْ، اور چاہیے کہ بیٹھیں، کھڑے نہ رہیں. وَلْيَقْعُدْ، چاہیے کہ وہ کھڑے رہیں.
وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اور اپنے روزے کو مکمل کر لیں. جتنی نظر مان رکھی ہے روزہ رکھنے کی، 2 دن 4 دن 5 دن جو بھی نظر ہے روزہ رکھ لے، روزہ مکمل کر لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر کے آئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ کا دین، آپ کی شریعت بھی رحمت والی. ہمارے جسم کی جس چیز کی ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنجائش نکالی. ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہے، آرام کرو، شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ حکم دیا کہ سایہ حاصل کریں، دھوپ میں نہ بیٹھیں، دھوپ میں نہ کھڑے رہیں. انسان کو ضرورت ہے بیٹھنے کی، انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، نہیں کھڑا رہ سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کھڑے رہنے کی کوئی عبادت نہیں بتائی کہ کھڑے رہو. ہمیشہ کھڑا رہنا ایک وقت ہے، نماز میں کھڑا رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں جگہ نہیں کہ آدمی کھڑا رہے. کھڑا رہنا کوئی نیکی نہیں ہے. سایہ حاصل کرو، بات کرو، بات کرنا بھی عبادت ہے. دوستوں سے ملاقات ہو، بال بچوں سے بات کرنا ہو، گھر والوں سے بات کرنا ہو، والدین سے بات کرنا ہو، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے. میٹھی بول، اچھی گفتگو، اچھی بات، یہ نیکی ہے. سایہ حاصل نہ کریں گے، بات نہیں کریں گے اور کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، یہ انسانی تخلیق، انسانی فطرت کے خلاف ہے. اور آدمی اپنے سر پر مشقت اور پریشانی کا بوجھ اور پہاڑ لاد لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں. ہمارے دین میں مشقت ہے ہی نہیں. ہمارا دین آسان ہے، ہماری شریعت آسان ہے. یہی تو پہلے اور ہماری شریعت میں فرق ہے. پہلے کی شریعتوں میں سختی تھی. پہلے کی شریعت میں، پہلے کے دین میں آپ دیکھیں قدم قدم پر مشکلات تھی، تھکاوٹ تھی. کتنی عبادت کرتے تھے، 900 سال تک ان کی عمرہ ہوا کرتی تھی. 900 سال تک ان کی عمر ہوا کرتی تھی. راتوں رات عبادت کرتے تھے. اور اس زمانے میں ترقی نہیں تھی، پریشانی تھی، مشقت تھی. لیکن عبادت کی اگر بات کریں، پہلے کے ادیان میں، آسمانی شریعتوں میں سختیاں تھیں، مگر ہمارے دین میں نرمی ہے، آسانی ہے، رحمت ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے. ہمارا دین آسان ہے، ہماری شریعت آسان ہے. سختی کا تصور ہمارے دین، ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں. سختی اور تشدد کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو ضروری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، ورنہ بہت سارے لوگ اپنے اوپر بہت ساری مشقت اور تکلیفوں کو لاد لیتے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سوچئے ایک شخص ہے، بیٹھے گا نہیں، کتنی مشقت ہے بیٹھنا. اگر آدمی ہم اور آپ کا معاملہ اگر 1 گھنٹہ اگر کھڑے رہنے پہ حکم دے دی جائے، بیٹھنے پر پابندی لگا دی جائے، ہم پریشان ہو جائیں. کب تک آدمی اس پر عمل کرے گا؟ اسی لیے ہمارے دین میں آسانی رکھی گئی ہے، ہمارے دین میں سہولت پیدا کی گئی ہے. اب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے. ہماری شریعت میں مشقت اور پریشانی کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ دین نہ سیکھنے کے نتیجے میں آدمی اپنے سر پر بہت ساری مشقتوں کو اور تکلیفوں کو لاد لیتا ہے. دیکھیے دیہاتوں میں جو دین سے دور ہیں، جو دینی تعلیم اور دینی شریعت سے دور ہیں، نہیں جانتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے نظر مان رکھا ہوگا ہماری اگر مراد پوری ہو گئی، ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ پیدل. تو پیدل جائیں گے 1400 کلو میٹر تک، ہزاروں کلو میٹر دور تک پیدل چلے جائیں گے. یا کوئی ایک ان کی نگاہ میں کوئی مقدس جگہ، ان کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں نہیں. ان کی نگاہ میں کوئی شریعت کا تصور نہیں ہے. ان کی نگاہ میں کوئی مقدس جگہ ہے، کوئی قبر ہے، کوئی مزار ہے، وہاں پر وہ جائیں گے، پیدل جائیں گے. کیا اسلام میں اس کا حکم ہے کہ پیدل جایا جائے، اپنے اوپر مشقت اور پریشانی لاد لی جائے؟ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بالکل واضح انداز یہ فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ بیٹھ جائیں، سایہ حاصل کریں اور کھڑے نہ رہیں، اور لوگوں سے بات چیت کریں. اور مزید یہ کہ جو انہوں نے 1 2 3 4 دن کا کی نظر مان رکھی ہے، روزہ رکھنے کی بات رکھی ہے، تو وہ اپنی نظر کو پوری کر لیں. بقیہ اور جو مشقت والی نظر ہے اس کو چھوڑ دیں.
معلوم یہ ہوا کہ وہ نظر جس میں انسانی طبیعت کے خلاف ہے، مشکل ہے، تھکا دینے والی ہے، انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، نہیں کر سکتا ہے، ایسی نظر کو پوری نہیں کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، وہ کام کیا ہی نہیں جائے گا، اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو سہولت ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو، شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔